حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ ہے۔ ایک میدان میں ایک وقت معین پر جادوگر بھی جمع ہو گئے اور حضرت موسیٰ کو ان کے مقابل کھڑا کر دیا گیا۔ اب انہوں نے جب اپنی رسیاں ڈالیں تو ایسا لگا جیسے بڑے بڑے سانپ حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے دماغ پر بھی، دل پر بھی، اور آدمی کی صحت کے اوپر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، آپ کا دماغ متاثر تھا، اس طریقے سے آپ کا بدن متاثر تھا۔ اور پہلے پارے میں بتایا گیا کہ جادو کے ذریعے لوگ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے۔ تفریق کب ہوتا ہے؟ جب دل خراب ہو جائے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو گویا کہ جادو کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے اور جادو کا اثر دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام نہیں کیے ہوتے تھے، لگتا تھا کہ آپ نے کر لیا ہے، اس کا مطلب دماغ متاثر تھا اور صحت بھی آپ کی خراب ہو گئی تھی۔ جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، جادو کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور جادو کا اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس کی کھلی ہوئی علامت یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس مرض کو سمجھ نہیں پاتا۔ جب معاملہ ایسا آ جائے تو پھر دعا کی طرف متوجہ، اور دعا کا مطلب یہ نہیں کسی بابا کے پاس جاؤ، نہیں، اس کا علاج بتایا گیا۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونکو، اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ ہاں ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی آدمی پڑھ کر کے دم کرتا ہے مریض کے اوپر لیکن شفا نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پڑھ کر کے آیت الکرسی پھونکا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کمی تیری ہے، اب تجھے بندوق چلانا نہیں آ رہا تو ٹارگٹ پر کیسے نشانہ لگا سکتا ہے؟ تم مارے گا ادھر لگ جائے گا ادھر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمی تیرے تقوی میں ہے۔ اگر تیرے اندر ایمان اور تقوی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو پڑھ کر کے دم کرے اس کا اثر نہ ہو۔ تو کمی تیرے اندر ہے، تیرے تقوی اور تیرے ایمان کے اندر کمی ہے۔ آیتوں کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ مسلم۔ اب دیکھا کہ رسیاں آ رہی ہیں سانپ بن کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا القی عصاک، اپنی لاٹھی ڈالو اس کے مقابلے میں۔ لاٹھی ڈال دیے، رازدہ بن گئی وہ، اور جتنے ان کے تام جھام تھے سب کو نگل لیا اس ازدے نے۔ جادوگروں نے فوراً سمجھ لیا، دیکھیں حق واضح ہو گیا ان کے اوپر کہ ہم نے جو پیش کیا تھا وہ جادو تھا، میسمرائز کیا ہم نے دماغ کو، اور موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پورا جادو سیکھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا نبی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ سجدے میں گرے نا، ایک سجدے نے ان کا پورا ماضی ختم کر دیا۔ ماضی میں جو جو گناہ انہوں نے کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجدے کی وجہ سے سارا ماضی ان کا ختم کر دیا۔ کتنا رحیم ہے نہیں؟ سجدہ اللہ کو بہت محبوب ہے، سجدے میں گر کر کے دعا مانگو۔